السلام علیکم السلام علیکم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران سر کی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بیتے زمانے پہ آخری لوگ جو ہم میں 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کی بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانی سنی، جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا، جنہوں نے ٹانگوں پر بیٹھ کر پڑھا، جنہوں نے بیل کو ہل چلاتے دیکھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی بھی پیا، گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگ سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کا کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لے کر بھیجا۔ جنہوں نے عید کا چاند دے کر تالیاں بجائی اور گھر والوں، دوست اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ ہمارا جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم گاؤں کے ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کی اینٹینے ٹھیک کی اور فلم دیکھنے کے لیے ایک ہفتے انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجنے کی اعزاز سمجھا۔ وہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کو اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے کر جاتے تھے، کھلی فضا زمین میں سوئے۔ دن کو اکثر گاؤں والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے، مگر وہ آخری ہم تھے۔ کبھی وہ بھی زمانہ تھا، کبھی خوشی ہوتی تھی، کبھی غم ہوتا تھا۔ سب صفوں میں سوتے تھے، گرم مٹی پر پانی کا چھٹکارا بھی کرتے تھے۔ ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب ایک اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کیسے منجی نہ ہونا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھیں سب کی کھلتی تھی، ڈیٹ بن کر پھر بھی سبھی سوئے رہتے تھے۔ اور اب موبائل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے، لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی۔ گھروں میں بننے والی لسی بھی ریڈیو پر آ گئی، جن کے گھروں کے دروازے رات 8 بجے کو بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب ہر گھر میں فریج اور فریزر ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کے پرانے پینٹ سے بچوں کو بستی نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک ڈیزائن والا اسکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور ایل ڈی میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہیں ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، ڈبل بیڈ ہیں اور ان پر بچے موٹے گدے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کی سائیکل آ چکی ہے۔ جنہیں سڑکوں پر ٹانگے ڈول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھول اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر کال بک کروانی پڑتی تھی اور پھر مستقبل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تو گفٹ کے طور پر خاندان کے بچوں کے لیے کھلونے ضرور لے آتا تھا۔ پہلے ماں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کی گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بناتی تھی۔ اب نہیں، بلکہ بالکل نہیں، ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی ہے مہنگی بھی ہے۔ پہلے کسی استاد کو بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاک سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھو بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پہ یہ جاوا بھی کہتا تھا۔ امتحانات کے نتیجے آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ فتح قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہہ کرتے تھے۔
موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشیوں والے گھر میں حقیقی کہکے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بیچتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کی میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتے تھے تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی، بچوں آؤ چیزیں لے لاؤ، اور ان میں بچوں کا چم غفیر جمع ہو جاتے تھے۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئی، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت بھی وقت تھا۔ گلے میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، محلے کے بائے پہ رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا، انہوں نے اپنے دروازے محلوں کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی میں لپٹے ہوئے چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور موٹاپے کی گولیاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیٹھ گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئی، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھا لکھا گیا تو ہے، مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا ہے۔ کیا زبردست پڑھا لکھا، مگر دراصل زمانہ گیا۔ لیکن آج کے جنریشن جب ان باتوں کو سناتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ایسی جہالت کے نام دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کی ہے، تو اس کی قدر کیسے ہوگی؟ یہ تو ہم ہیں جو آج بھی یہ حسرت دل میں بٹھائے ہیں کہ کاش کہ وہ جہالت پھر لوٹ کے آ جائے۔ ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھیں کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جس سے میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانیاں کی طرف والے سب ماموں ماسیاں، نانے ہوا کرتے تھے۔ دادیوں کی طرف والے سارے چاچا چاچیوں، پھوپھیاں، دادیاں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے کہ کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتی وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتا۔ گھاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کٹانے والوں خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے؟ گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگاتے تھے جیسے انہوں نے کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑا دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے تھے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو تو مہندی لگی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہو، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے دوست کی شادی کر لیں تو اس سے نبھاتے جیسے سسو نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی ہو۔ مکئی کی کوٹائی مکئی ایسے ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دو شیراز اپنے بال سنوارے۔ کتنے پاگل تھے، کنگے گندم گوئی پر تپاتے، دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو داڑیاں مار مار کر سب ایسے روتے، پہچان ہی نہ ہو پاتی تھی کہ کس کا کون مرا۔ دوسروں کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھے لکھے باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک
سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق جو باقی رہنا، وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق برادری کا فرق، قبیلے کا فرق، رنگ نسل کا فرق۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ڈبر تھے۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک میرا مرتبہ بلند اور میری حیثیت امتیازی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دوست غریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھروں کے کچے پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینوں جو ایک دوسرے کو قریب کرتے تھے، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لایا جاتا تھا، اب وہ نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چکی تھی، پھر اوپر سے نظام وہ جس کی پیٹ بھرنے کی ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنے وہ مت ہے جیسے محبت کہتے ہیں، وہ گناہ بن چکی تھی۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی، انسان کے قتل پر آمادہ ہوا چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کے سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے دو بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے، پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیے مار دھاڑ سے۔ جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم زندہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کے منہ دیکھنے کے لیے خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ ہیں، یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش۔ ان نفرتوں نے صرف انسانی نہیں، پانی، سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دی ہیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے۔ دعا خیر ایک عجیب منفہم نکل رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اسے کیسے مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا اچھا ہوا اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کے ساری نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے کھڑے گولی کھا لیں، پھر ممکن ہے اللہ بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سواگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمتوں کو سیکھیں، اس کائنات کے حسن سے لطف انداز ہو سکیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، علم اور کردار کے ان بلندیوں پر جائے کہ وہ خوبصورت جہالت پر لوٹ آئے، جسے انسان کا اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ اب دیجیے گا اپنے میزبان عمران سر کی کو اجازت۔ اللہ نے کے بان سن سلامت ساتھ۔